السلام علیکم ناظرین اور سامعین. پچھلی بار ہم نے ہماری قرآنی سوروں کی معرفت کی اس سیریز میں بات کی تھی سورہ واقعہ کے بارے میں، اس کے فضائل جانے تھے، اس کی تلاوت کے فوائد جانے تھے. آج ہم بات کریں گے سورہ ملک کے بارے میں. ناظرین، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سورہ ملک کو ہم نے قرآن خوانی یا فاتحہ خوانی تک محدود کر دیا ہے، اس کے بعد ہم کبھی نہ اٹھا کے پڑھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. جبکہ الکافی کی ایک روایت ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں بس اس کا تھوڑا سا حصہ بیان کر رہی ہوں، کہ قرآن میں ہر شے پائی جاتی ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کاش یہ چیز بھی قرآن میں ہوتی. جان لو کہ وہ چیز قرآن میں ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری لاپرواہی ہے جو ہم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. تو آئیے اس مختصر کوشش کے ذریعے آپ اور ہمارے لیے تھوڑی سی سوروں کی سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بار پھر اس میں ہماری رہنمائی کریں گی ذاکرہ تفسیر رضوی صاحبہ. السلام علیکم آپا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر جزاک اللہ آپا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سورہ ملک کو بھی اسی طرح سے سمجھ سکیں جس طرح آپ نے سورہ واقعہ کے بارے میں ہمیں ساری ڈیٹیلز بتائی. آپا تو پہلا سوال وہی ہوگا کہ اس سورہ کے بارے میں کچھ بتائیے، اس کا شان نزول، اس کی کتنی آیتیں ہیں، کہاں یہ سورہ نازل ہوا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. سورہ ملک جو اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو سورہ نمبر 67 ہے جی، اور مکمل اس میں 30 آیات ہے، یعنی چھوٹی سی سورہ ہے، مختصر سی سورہ ہے. لیکن اس مختصر سی سورہ کے جو کمالات ہیں وہ اس قدر ہے کہ بیان نہیں کیے جا سکتے. اگر ہم دیکھیں کہ سورہ کے ٹاپکس کیا ہیں، کن موضوعات پر ان پر بات ہوئی ہے، تو سب سے پہلا جو اس سورہ کا موضوع ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک، وہ پروردگار عالم یعنی جو بابرکت ہے، اس کی برکت، بابرکت ہونے کا تذکرہ ہے، پھر اس کی مالکیت کا تذکرہ ہے، پھر اس کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے، اس کا اختیار کتنا ہے، اور سارے جہان کا مالک وہی پروردگار عالم ہے. دوسرے مرحلے پر اس سورہ میں موت اور حیات کے خلق کرنے کی وجہ اللہ نے بتائی ہے کہ میں نے حیات کو کیوں بنایا اور میں نے موت کو کیوں بنایا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی. ٹھیک، تیسرے مرحلے پر اس سورہ میں پھر اللہ نے اپنی خالقیت بتائی ہے کہ کیسا میں کریٹر ہوں نا، میں نے کس طرح سے دنیا کو بنایا، کیسے سجایا، کیا کیا میں نے مخلوق پیدا کی ہے. تم غور کرو، آج بھی ریسرچ چل رہی ہے نا، ہر دن ایک نئی مخلوق سامنے آتی ہے. یہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا قرآن میں، اور جس میں زمین کا تذکرہ کیا، آسمان کا تذکرہ کیا، ستاروں کا تذکرہ کیا، پانی کا تذکرہ کیا، پرندوں کا تذکرہ بھی اللہ نے اس سورہ میں کیا ہے کہ میں نے کیسے بنایا ہے. اس کے بعد اس سورہ میں اگین پروردگار عالم نے، کیونکہ مکی سورہ ہے نا، یہ سورہ بھی مکی ہے، لہٰذا اس میں بھی عذاب کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے جو انکار کرنے والے منکر لوگ ہیں ان کا عذاب کیسا ہوگا، قبر کا عذاب کیسا ہوگا. اور پھر بالکل آخر میں خداوند کریم اس سورہ کو اپنی ہی شان بیان کرتے ہوئے ختم کرتا ہے. یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے. اس سورہ کی ایک سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اور وہ نام ہے المنجیہ. اچھا، یعنی نجات دینے والا سورہ. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کبھی. جی، اس کا نام المنجیہ ہے. بہت خوبصورت، یہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنے کمالات موجود ہوں گے. دنیاوی اعتبار سے اس سورہ کو امنیت کا سورہ کہا گیا ہے، یعنی امن و امان والا سورہ. اور اس کے سلسلے سے نبی کریم نے سب سے پہلے مقام پر یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان ہر رات سونے سے پہلے اس سورہ کو پڑھتا ہے، دیکھیں کتنا مشکل ہے نا ہمارے لیے، 30 آیتوں کے لیے بھی ٹائم نکالنا دشوار ہے. ہم لوگ رات میں سونے سے پہلے موبائل میں گھنٹوں نکال دیتے ہیں، لیکن ان 30 آیتوں کو پڑھنے کے لیے ہمارے خیال سے شاید 6 منٹ لگے گا. وہ 6 منٹ نہیں ہے، جبکہ اس کے اتنے زیادہ فوائد کے نبی فرماتے ہیں کوئی اگر رات میں سونے سے پہلے اسے پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ 30 حسنہ لکھتا ہے، 30 گناہ مٹاتا ہے اور 30 درجات بلند کرتا ہے. اس کے علاوہ اللہ اپنے فرشتوں کو معین کرتا ہے کہ رات بھر اس کی نگہداری کرو جب تک یہ سو رہا ہے، اور فرشتے آ کر اس کی نگہداری کر رہے ہوتے ہیں جب تک وہ اٹھ نہیں جاتا. ملائکہ اس کے پاس سے جاتے
نہیں ہے. اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مغفرت کا سورہ ہے، لہٰذا تمہارے گناہوں کو بھی یہ جلا دیتا ہے. اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہر واجب نماز میں اس سورے کو پڑھے، لیکن 30 آیتیں ہیں تو شاید ممکن نہیں ہو کسی کے لیے واجب نماز میں پڑھنا، تو مولا نے آپشن دیا کہ واجب نماز میں اگر نہ پڑھ سکے تو واجب نماز کے بعد پڑھے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ تب تک اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا جب تک داخل جنت نہیں ہو جاتا. سبحان اللہ. جب تک جنت میں نہیں چلا جائے گا اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. پھر اس سورے کا دنیاوی ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں نا اپنے شادی کے مسئلے کو لے کر پریشان ہوتے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں یا ان کے ہم خیال لوگ انہیں نہیں مل رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا مسلسل اس سورے کو پڑھتا رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی شادی کے راستے اللہ آسان کر دے گا، اور جو اس کے لیے پرفیکٹ ہوگا نا جوڑا، خود بخود اللہ اس جوڑے سے اس کی ملاقات کروا دے گا. یہ آسانیاں پیدا کرتا ہے راستے میں شادی کے. تو یہ کچھ اعمال کی طرح نہیں ہے، بس روز اس کو مسلسل سے پڑھنا ہے. اچھا. کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے تب اسے پڑھ لے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اگر دنیا کی کوئی پرٹیکولر ایک حاجت چاہیے آپ کو تو تھرسڈے کے دن یہ سورہ ایک بار پڑھے اور اپنی حاجت بیان کرے، خدا اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا. ایک اور خوبصورت بات اس سورے کے لیے کہی گئی کہ اگر کوئی حاملہ خاتون اس سورے کو پڑھتی ہے تو اس کے حمل کے دوران کے جتنے بھی کمپلیکیشنز ہیں نا وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ آج بہت زیادہ مسائل بڑھ گئے ہیں دوران حمل کے، خاص طور سے اگر ہم دیکھیں تو اس سورے کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے سیکنڈ منتھ میں. جب سیکنڈ منتھ شروع ہو جائے تو اس میں جتنے بھی تھرسڈے اور فرائیڈے آئیں گے، ہر تھرسڈے فرائیڈے یہ سورہ پڑھنا ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ سورہ کوئی پڑھ لے دوران حمل سیکنڈ منتھ میں ہر تھرسڈے فرائیڈے، تو پھر اس کو کسی طرح کی کوئی دشواری نہ پریگننسی میں آئے گی نہ ڈلیوری میں آئے گی، اور وہ سلامتی کے ساتھ وہ ماں اپنے بچے کا چہرہ دیکھ سکے گی. لہٰذا اگر آسانیاں چاہیے تو ہم اس سورے کے طرف رجوع کر سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں. اور ایک اور مقام پر نبی کریم نے فرمایا کہ اگر دانتوں میں درد ہوتا ہے نا اکثر، تو جس دانت میں درد ہے اس پر اپنی ایک انگلی رکھ کر اس سورے کی آیت نمبر 23 کو 7 مرتبہ اگر پڑھا جائے تو وہ درد بھی ختم ہو جاتا ہے. اتنے سارے دنیا کے فائدے ہیں، اور ہم نے اس سورے کو فقط مردوں کی سورہ بنا لیا ہے. اس کو صرف ایصال کا سورہ بنا لیا ہے. اس کو صرف مرحومین کے لیے پڑھا جاتا ہے، جبکہ اس سورے کے دنیا کے اس قدر فائدے موجود ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ مطلب ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں لیکن کبھی ہم اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں. اب جیسے کئی بار مائیں خاص کر چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ محفوظ رہے، حادثات سے محفوظ رہے. اب ہمارے پاس یہ ہے، اگر ہم یہ پڑھ لیں تو بے شک جیسے آپ نے بتایا کہ وہ انسان محفوظ رہتا ہے، اللہ اس کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے. کتنی بہترین باتیں. یہ امید کر رہی ہوں ناظرین کو بھی اتنا زیادہ یہ استفادہ کریں گی انشاءاللہ. اب جیسے ہم نے کہا کہ اس کو مردوں کی سورہ بنا دیا ہے، تو آپ ان کے لیے بھی بتائیے کہ جیسے مرنے کے بعد آخرت میں کن منزلوں پر کس طرح کام آئے گا یہ سورہ. ٹھیک ہے. اس سورے کو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ لوگوں نے مرحومین کی سورہ بنا لیا ہے، لہٰذا سب سے پہلے مرحلے پر ایک بہت خوبصورت روایت ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی. مولا فرماتے ہیں اس سورے کو مانعہ کہا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ سے جیسے ابھی کہا نا منجیہ، نجات دینے والی، ویسے مولا باقر نے اس کو کہا ہے کہ یہ مانعہ ہے، یعنی معنی ہو جانے والی، درمیان میں آ جانے والی، روک دینے والی، منع کر دینے والی. ٹھیک، تو یہ معنی کہاں پہ ہوتی ہے؟ صاحب قبر اور عذاب قبر کے درمیان. مولا فرماتے ہیں یہ مانعہ اس لیے ہے کیونکہ صاحب قبر اور عذاب قبر کے درمیان مانع ہو جاتی ہے، حائل ہو جاتی ہے، اور عذاب کو صاحب قبر تک آنے نہیں دیتی. اور پھر فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے جس کو اللہ نے تورات میں بھی لکھا ہے، یہ سورہ اس میں بھی موجود ہے. اور اس سورے کو پڑھنے والے کو خداوند کریم پاک کر دیتا ہے، طیب و طاہر ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے بخش دیا جاتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ میں اس سورے کو روزانہ عشاء کے بعد پڑھتا تھا، اور میرے بابا مولا سجاد اس سورے کو صبح بھی پڑھتے تھے اور شام کو بھی پڑھتے تھے. دوسری روایت انہی مولا سے ہے. مولا فرماتے ہیں جب قبر میں لٹا دیا جائے گا، قبر بند کر دی جائے گی، تو منکر نکیر آئیں گے. صحیح، منکر نکیر کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ وہ صاحب قبر لیٹا ہوگا
منکر نکیر اس کے پیروں کے پاس سے جب آنا چاہیں گے تو اس کے پیر، اس مرحوم کے پیر کہیں گے کہ اس طرف سے تمہارے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ صاحب قبر وہ ہے جو صبح بھی سورہ ملک پڑھتا تھا اور رات کو بھی سورہ ملک پڑھتا تھا۔ پھر منکر نکیر اس کے سینے کی طرف سے اور اس کے شکم کی طرف سے آنا چاہیں گے، تو یہاں سے نا سینہ پکار کر کہے گا منکر نکیر سے کہ یہاں سے بھی آپ کے آنے کے راستے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اپنے سینے پر سورہ ملک کو باندھ کر لایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رکھی جاتی ہے نا سورہ ملک ساتھ میں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد منکر نکیر اس کے سر کے پاس سے جب جانا چاہیں گے تو زبان بول اٹھے گی کہ آپ کو یہاں سے بھی آنے کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی زبان ہے جس سے یہ روزانہ رات میں اس سورے کو پڑھ کر سویا کرتا تھا۔ یعنی اتنی آسانیاں قبر میں ملنے والی ہیں اس سورے کی تلاوت سے، اور اس سورے کو فقط ساتھ میں لے جائے نا انسان تب بھی اس قدر اس سے پروردگار عالم ہمیں اجر عطا کرے گا۔ جی آپ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر ائمہ اس کے کیا فضائل بیان کر رہے ہیں اس سورے کے پس منظر؟ اگر آپ نبی کی حدیث چاہتی ہیں تو نبی کریم ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر اس سورے کو رات میں پڑھتا ہے تو گویا اس نے شب قدر کو احیا کیا، یعنی شب قدر کو زندہ کیا۔ ایسا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جیسا شب قدر کو زندگی دینے والوں کے لیے لکھا گیا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث نبی فرماتے ہیں کہ سورہ قدر کے قاری کے لیے روز محشر خود یہ سورہ مجادلہ کرے گی۔ مجادلہ یعنی بحث و مباحثہ اللہ سے بن جائے گا اس کا۔ ہاں ایک طرح سے آپ ایسے آسان کہہ سکتی ہیں کہ وکیل بن جائے گا یہ سورہ پڑھنے والے کے لیے، اور اللہ سے تب تک یہ مجادلہ چلتا رہے گا جب تک یہ اس کی شفاعت نہ کروا دے سورہ پڑھنے والے کے لیے، اور پھر اس کو جب تک وہ داخل جنت نہ دیکھ لے۔ ایک خوبصورت روایت امیر المؤمنین سے جو میں نے آپ سے کہا تفسیر نور الثقلین آپ پڑھیں، اس کی یہ روایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ اگر کوئی سورہ کم سے کم دن میں ایک بار بھی اس کو کوئی پڑھ لیتا ہے تو روز محشر اس کا چہرہ حسن یوسف کی طرح چمکے گا، یعنی ایسا لگے گا کہ جمال یوسف اسے دے دیا گیا ہے، اس قدر اس کے چہرے پہ نور ہوگا اور اللہ اس کو فرشتوں کی طرح پر عطا کر دے گا۔ حسن جناب یوسف کی طرح ہوگا اور پر فرشتوں کی طرح خداوند کریم اسے عنایت کرے گا۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ سورہ منجیہ ہے، اس کے لیے بھی ایک روایت ملتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کے پاس آیا، آ کے کہتا یا نبی اللہ، رات کا وقت تھا، سفر کر رہا تھا اور رات ہو گئی تو مجھے رکنا تھا، میں ایک جگہ پہ رکا، میری عادت تھی سورہ ملک پڑھنے کی، میں نے پڑھی، اور جب سورہ ختم ہوئی تو مجھے ایک آواز آئی، اور وہ آواز تھی تیرا شکریہ اے نجات دینے والے۔ اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا یا نبی اللہ کہ وہ کیسی آواز ہے۔ دوسرے دن آ کر نا اس نے صبح کے ٹائم نبی سے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا سفر میں میرے ساتھ، آپ ایکسپلین کریں کہ وہ کیا تھا۔ نبی نے فرمایا وہ رات میں جو بیٹھ کر تو تلاوت کر رہا تھا نا سورہ ملک کی، وہ ایک قبر تھی جس پر تو بیٹھا تھا، اور اس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا، مگر جب تو نے یہ سورہ اس کی قبر پر بیٹھ کر پڑھی تو اسے عذاب سے نجات مل گئی، لہٰذا اس سورے کو نجات دہندہ کہتے ہیں، منجیہ کہتے ہیں، یعنی پڑھ کے نہیں بھی بخشا، صرف یوں ہی تلاوت کر دی تو نجات مل گئی۔ اور پھر نبی نے فرمایا اس سے کہ وہ جو آواز تجھے آئی تھی وہ اس مردے کی تھی، اس نے قبر سے تیرا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس سورے کی وجہ سے اس کو وہاں نجات حاصل ہوئی ہے۔ بہت خوبصورت۔ آپا ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اس سورے کی تفسیر کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ کیا جیسے ہم نے کہا کہ عربک پڑھ لینا یا اس کا صرف ٹرانسلیٹریشن دیکھ لینا کافی ہوتا ہے، تفسیر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سورہ کی تفسیر کے لیے اگر صرف ہم اس کی دوسری آیت کو سمجھ لیں نا، اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے خلق کیا موت کو اور حیات کو۔ دیکھیں خوبصورتی قرآن کی یہ بھی ہے کہ اللہ جو حادثے پہلے ہوتے ہیں اس کا ذکر پہلے کرتا ہے، جو بعد میں ہوتے ہیں اس کا تذکرہ بعد میں۔ مثال وما خلقت الجن والانس، جن کا تذکرہ پہلے، جن کا نام پہلے، انس کا نام بعد میں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جنات انسان سے پہلے خلق ہوئے ہیں۔ اب آئیے اس آیت پہ الذی خلق الموت
حیات تھا. یعنی کیا؟ پیدا کیے. موت کو اللہ نے پہلے خلق کیا, حیات کو اللہ نے بعد میں خلق کیا. فلسفہ شاید یہ ہو اللہ کا کہ ہمیں اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دراصل موت ہی زندگی حیات ہے. بالکل. لہٰذا ہم نے موت کو پہلے خلق کیا اور حیات. کیوں خلق کیا حیات اور موت کو؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل انجام دیتا ہے. ایکم احسن عملا, دیکھیں کون ہے وہ احسن عمل انجام دینے والا. تو اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اس سورے کو پڑھنے کے بعد اس کا اجر حاصل کرنے کے لیے کہ ہم احسن عمل انجام دیں. سوال یہ ہوگا کہ احسن عمل کیا ہے. ہاں ایک حدیث آپ کی خدمت میں صرف عرض کروں گی اور ہمیں سب سمجھ آ جائے گا کہ احسن عمل کسے کہتے ہیں. 5ویں آقا کی حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں احسن عمل بس وہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد, انجام دینے کے بعد ہمیں کسی کی تعریف کا انتظار نہ ہو. اچھا, تعریف کا انتظار یعنی اہل بیت کی تعریف کا انتظار. یعنی اپنی تعریف, یعنی ہم نے کوئی عمل کیا ہے اور ہم اس عمل کرنے کے بعد انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کر ہم کو اپریشیٹ کرے, ہاں ہمیں تعریف کرے ہماری اور کہے شاباش تم نے کتنا اچھا کام کیا ہے. اگر تمہیں یہ انتظار ہے کسی کے آنے کا کہ کوئی آ کر شاباشی دے گا تو تمہارا وہ عمل احسن نہیں تھا. اگر وہ عمل تم نے صرف اس لیے کیا ہے اجر اللہ دے گا, خود جس کے لیے کیا ہے اجر اس سے امید رکھیں اجر کی, تو وہ عمل کیا ہے؟ احسن ہے. اور احسن عمل ہمارا تب ہو سکتا ہے جب ہم دنیا سے دل لگانا چھوڑ دیں. دنیا سے دل لگانے کا طریقہ خوبصورت چھٹے امام کا واقعہ مجھے ملتا ہے کہ مولا کی خدمت میں حلوہ پیش کیا گیا, گرم تھا, بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی, اور مولا فرماتے ہیں کہ اس کی خوشبو ہی سے ایسا لگ رہا تھا کہ بس وہ آئے اور انسان اسے کھانا شروع کر دے. لیکن جب مولا کے قریب لایا گیا تو مولا نے اسے کھانے سے منع کر دیا. اچھا, جی چاہ رہا تھا, مولا فرماتے ہیں کہ جی چاہ رہا تھا کہ کھا لوں, خوشبو اتنی اچھی تو مزہ کتنا اچھا ہوگا, لیکن میں نے منع کر دیا. مولا سے پوچھا گیا مولا کیوں نہیں کھا رہے, کیوں منع کر دے رہے ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا کہ ایک بار اگر میں نے کھا لیا اور اس کا مزہ مجھے پتہ چل گیا تو پھر بار بار اس کے کھانے کا میرا جی چاہے گا اور اس کی طلب مجھے لگے گی اور میں دنیا کا طالب ہو جاؤں گا. لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز اچھی لگے اور میں دنیا کی کسی چیز کو طلب کروں, اس لیے میں اس کو نہیں کھانا چاہتا. ایک کس طرح سے اپنے آپ کو دنیا سے کنارہ کش کر رہے ہیں اہل بیت, اور ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ احسن عمل انجام دینے کا ایک سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم دنیا سے دل لگانا چھوڑ دیں. جی آپا یہ بتائیں کہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حافظ قرآن بننا چاہ رہے ہوتے ہیں, دھیرے دھیرے سورہ یاد کرے, تو اسے یاد کرنے کے کیا فوائد ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ جی اسی سورہ ملک کے لیے ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر کوئی اس سورے کو یاد کر لیتا ہے نا تو یہ سورہ انسان کے قبر میں اس کا مونس اور مددگار بن جاتا ہے. اچھا, جیسے بتایا گیا کہ اگر پڑھ کر مرحوم کو ہدیہ دیا جاتا ہے تو بجلی کی رفتار سے اس تک پہنچ جاتا ہے اور اس کا مونس بن جاتا ہے. تو اگر کسی نے یاد کر لیا اس سورے کو تو یاد کرنے کے بعد یہ سورہ پھر قبر میں صاحب قبر کے ساتھ رہتا ہے, اس کا مونس و مددگار رہتا ہے, اس کو قبر کی وحشت سے نجات دیتا ہے, اسے وحشت نہیں ہونے دیتا, اسے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتا, یہاں تک کہ وہ جنت میں جانے تک, جنت کے دروازے تک یہ سورہ جو ہے نا اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اور جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا تب تک یہ سورہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. تو ہم سب یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے قبر میں کوئی ایک مونس ملے, کوئی مددگار ملے. تنہائی قبر کی ہم کتنا زیادہ سنتے ہیں نا, قبر تنہا ہوگی, قبر اکیلی ہوگی, اندھیری ہوگی, وحشت ہوگی. تو ان تمام چیزوں سے اگر ہمیں امان چاہیے تو یہ ایک تنہا سورہ ہے جس کو یاد کر لینے پر ہمیں قبر کا مونس اور قبر کا مددگار مل رہا ہے, تو پھر کتنی اچھی بات ہے. انشاءاللہ حفظ کریں, آسان ہے, بہت زیادہ سخت نہیں ہوگا اسے یاد کرنا. جی بس ناظرین سے یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ بھی جیسا آپ نے بتایا کہ بچپن سے اگر بچوں کو یاد کروانا سٹارٹ کرو تو انہیں وہ زندگی بھر یاد رہتا ہے. تو جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں وہ بھی اسے انہیں یاد کروائیں اور اسی بہانے ماں باپ کو بھی یاد ہو جاتا ہے بچوں کی سنتے. بالکل. آپا اس کا کوئی اعمال ملتے ہیں کہ کس طرح اس کو اعمال میں سورہ ملک کو کیا جائے, اور پھر ٹرانسلیشن کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں, یا بچوں کو کس طرح راغب کریں کہ وہ ٹرانسلیشن پر توجہ دیں؟
دیکھیں سورہ ملک کے لیے سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ رات میں بھی پڑھیں دن میں بھی پڑھیں. ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی صبح پڑھ لیتا ہے اس کو تو پھر اگر دن میں کسی بھی وقت مر جائے گا تو اسے شہید کا ثواب ملے گا. اچھا ماشاء اللہ. ہاں اور اگر رات میں پڑھ کے سوتا ہے اور وہ رات میں مر گیا تو تب بھی اسے شہید کا ثواب ہے. تو لہٰذا اسے دن میں بھی پڑھیں اور رات کو بھی پڑھیں. اور نہ صرف یہ کہ شہید کا ثواب ملے گا بلکہ اس کو ایسے لوگوں میں شمار کیا جائے گا جن کو آلریڈی مغفرت مل چکی ہے. ہاں مغفور لوگوں میں اسے شمار کیا جائے گا. اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. اور اس کے بعد لہٰذا ہم کوشش کریں کہ صبح بھی پڑھیں اور شام کو بھی پڑھیں. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اگر کوئی انسان اسے کسی مرحوم کے لیے پڑھتا ہے. کیوں ہمیں بتایا گیا کہ مرحومین کی سورہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا اجر اتنا ہے کہ جب کوئی مرحوم کے لیے یہ سورہ پڑھتا ہے تو اس سورے کا اجر مرحوم تک ایسے پہنچتا ہے جیسے بجلی کہیں پہنچتی نا, بجلی کی رفتار جیسے ہوتی ہے, تو اس بجلی کی رفتار سے اس کا اجر مرحوم تک پہنچتا ہے اور اس کے عذاب کو مٹا دیتا ہے. اس لیے کوشش کرتے رہیں کہ اپنے لیے بھی پڑھیں اور اپنے مرحومین کے لیے بھی پڑھیں. ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ جتنی بار بھی پڑھیں اتنی بار آپ اپنے مرحوم کو اس کا ہدیہ پیش کریں. آپ کو آپ کے پڑھنے کا بھی اجر ملے گا اور مرحوم کے پڑھنے کا بھی اجر ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ اپنے لیے الگ سے پڑھنا ہے, مرحومین کے لیے الگ سے پڑھنا ہے. خدا کے یہاں جزا کے خزانے بہت زیادہ ہیں, کمی نہیں ہے. وہ ایک ہی میں بہت ساری چیزیں ہمیں عطا کر سکتا ہے. جی ٹرانسلیشن کو بچوں کو کس طرح سکھائیں کہ ان کے سمجھ میں آئے, یا اس طرح سے آسان سا کچھ طریقہ ہو؟ جی جب ہم لوگوں کو قرآن حفظ کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا تھا اور جب ہم لوگوں نے حافظہ بننے کی کوشش کی تھی, بحق آل محمد نہیں بن سکے کسی وجہ سے بہرحال, تو اس میں سب سے پہلا یہی سورہ ہی دیا گیا تھا ہم کو کہ آپ کو اس سورے سے شروع کرنا ہے, یاد کرنے کا طریقہ. اور پھر ہم لوگوں کو یاد ایسے کرایا جا رہا تھا کہ پہلے آیت سے لے کے آخر آیت تک, پھر آخر آیت سے پہلی آیت تک الٹا بھی پڑھنا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو یاد کرنا چاہیں نا تو ایک آیت کو آپ تقریباً 5 بار 10 بار پڑھیں اور پھر اس کے بعد اسے بند کر کے پڑھیں اور پھر دوسری آیت پڑھیں اور پھر پہلی اور دوسری ایک ساتھ پڑھیں, تو انشاءاللہ وہ آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گی. اور جب آپ اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے تو اور جلدی یاد ہوتی ہے انشاءاللہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے ٹائم لگے گا, یاد نہیں ہوگی, لیکن جب ترجمے کے ساتھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اور جلدی یاد ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح سے ہم اس کو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں بھی اسے یاد کر کے شامل کر لیں, پوری طرح سے حفظ کر کے شامل کر لیں, اور اپنے بچوں کو بھی شروع کریں اس سورے سے کہ یاد کرنے. جیسے ہم نے الحمد یاد کروائی ہے, توحید یاد کروائی ہے, اسی طرح ہم یہ سورہ بھی ان کو معنی یاد کروا دیں, معنی یاد کروا دیں. دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے. بے شک دیکھیں ایک حدیث ہے معصومین کی کہ بچوں کا جو دل ہے نا, قلب, وہ ایک دم کوڑا کاغذ ہے, جو کچھ لکھو گے سب ہو جائے گا, چھپ جائے گا. اس سے پہلے کہ دوسرا کوئی کچھ لکھے آپ اپنی باتیں لکھ دیں اس پہ. مطلب دوسرے لوگ تو اس میں اپنی باتیں لکھ ہی دیں گے, جب پیپر پلین ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو تحریر ہو ہی جائے گا. لہٰذا آپ قرآن کی آیتوں کو اس پر تحریر کر دیں انشاءاللہ. آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں, جو آپ نے بچپن میں بالکل پڑھا تھا ابھی تک یاد ہوگا. بالکل کالج میں جو آپ نے ابھی پڑھا ہے 4 سال پہلے وہ آپ کو یاد نہیں ہوگا. 5 سال کی عمر میں مدرسے میں جو پڑھا تھا آپ کو وہ یاد ہوگا. بچپن کی یادیں یاد ہوتی ہیں, لہٰذا بچپن سے ہی یاد کرانا شروع کریں. بے شک آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اپنے ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ان سوروں کو عام دنوں میں بھی اٹھا کر پڑھیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ نہیں تو کم سے کم شب جمعہ ہی پڑھ لیں اور ہر آیت کے بعد اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں, یا اس طرح سے بھی آپ کر لیں. ایک ہفتہ آپ نے عربک پڑھ لیا, ایک ہفتہ آپ نے ٹرانسلیشن کر لیا, جو بہت زیادہ جن کی مصروفیات ہیں, ورنہ تو روز پڑھنے کے آپا نے اتنے سارے ثواب بتائے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ کہ ان سوروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور اس کے معنی پہ توجہ کریے کہ اس کی آیتیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں. مجھے دیجیے اجازت, پھر ایک اور ایپیسوڈ میں ہم اور ایک سورے کی بات کریں گے کہ جانیں گے وہ سورہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. شکریہ, خدا حافظ.